اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے وہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے۔ اصحاب الفیل کا واقعہ قرآن کریم سورۃ الفیل میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثات سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ خبشہ موجودہ ایتھوپیا کے گورنر ابرہہ سے جڑا ہوا ہے، جو یمن پر بھی حکمرانی کرتا تھا۔ ابرہہ ایک عیسائی حکمران تھا، اور اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک شاندار گرجاگھر القیس تعمیر کروایا تاکہ عربوں کو خانہ کعبہ کی بجائے وہاں حج کے لیے بلایا جا سکے۔ لیکن عرب اس بات کو قبول نہ کر سکے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کردہ مقدس جگہ مانتے تھے۔ ابرہہ نے ایک بڑی فوج تیار کی، جس میں کئی ہاتھی بھی شامل تھا، اور خود محمود نامی سب سے بڑا ہاتھی لے کر مکہ روانہ ہوا۔ راستے میں اس کی فوج نے مکہ کے قریبی علاقے میں پڑاؤ ڈالا اور وہاں کے لوگوں کے جانوروں قبضے میں لے لیے، جن میں عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، ابرہہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ حیران ہوا کہ عبد المطلب کو خانہ کعبہ کی فکر نہیں بلکہ اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ اس پر عبد المطلب نے تاریخی جملہ کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور اگلے دن کعبہ پر حملے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی ابرہہ کی فوج نے مکہ پر چڑھائی کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے جھنڈ بھیجے جو اپنے چونچ اور پنجوں میں کنکریاں اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کنکریوں نے ابرہہ کی فوج پر بارش کی طرح گرنا شروع کر دیا۔ ہر کنکری جس کو لگتی وہ اس کے جسم میں سوراخ کر دیتی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ خود ابرہہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہوا اور انتہائی دردناک حالت میں یمن واپس جاتے ہوئے راستے میں ہلاک ہو گیا۔ سورۃ الفیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورۃ الفیل میں یوں بیان کیا ہے، ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا اس نے اس کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اس واقعے سے یہ واقعہ عرب کے لیے ایک عظیم الشان نشان بن گیا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے خود اپنے گھر کعبہ کی حفاظت کی۔ اس واقعے کے بعد قریش کی عزت میں مزید اضافہ ہوا اور اللہ نے ان پر اپنی رحمتیں نازل کی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جسے عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور مقدس مقامات کی حفاظت خود فرماتا ہے، چاہے دشمن کتنی ہی بڑی سازش کیوں در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام